بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 18 کریں گے جس کا نام ہے نیوز ایجنسی. ہم لوگ نیوز ایجنسی کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا, نیوز ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ نیوز ایجنسی ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس سے ڈفرینٹ قسم کی جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں, جو ریڈیو ہوتا ہے, ٹیلی ویژن, جتنی بھی دوسری آرگنائزیشن یا کسی بھی انسان کو نیوز چاہیے ہو نا, تو وہ نیوز ایجنسی سے جو ہے وہ نیوز حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیوز ایجنسی اصل میں نیوز پرووائڈ کرتی ہے ان سب کو. نیوز ایجنسی خود نیوز پبلش نہیں کرتی بلکہ وہ صرف نیوز کو اکٹھا کرتی ہے, اور جو بھی ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں نا, ان کو وہ نیوز پرووائڈ کرتے ہیں. نیوز ایجنسیز کو وائر سروسز بھی کہا جاتا ہے, نیوز سروسز بھی کہا جاتا ہے, اور پریس ایجنسیز بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں یہ نیوز ایجنسی کی ڈیفینیشن آتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں نے اس کی جو مختلف نیمز ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. اگر ہم لوگ اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پہ بات کریں تو دنیا کی سب سے پہلی جو نیوز ایجنسی ہے وہ 1820s میں بنی تھی نیو یارک سٹی میں, اور اس کا نام تھا ایسوسیشن آف مارننگ نیوز پیپرز. اس کے بعد یہ اصل میں بنی تھی کہ یورپ سے جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں ان کو گیدر کیا جا سکے. سب سے پہلی جو انٹرنیشنل لیول کی نیوز ایجنسی ہے وہ یورپ میں بنائی گئی تھیں, 3 تھیں وہ. ایک تھی ایجنسی ہیوس آف پیرس 1835 میں, اس کے بعد ریوٹر ٹیلی گرام کمپنی آف لندن 1851 میں یہ بنی تھی جس کو ہم لوگ ریوٹرس بھی کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کانٹیننٹل ٹیلی گرافن کیمپین آف برلن 1849 میں یہ بنی تھی جس کو ہم لوگ وولف ایجنسی بھی کہتے ہیں. اصل میں شروع میں یہ والی ایجنسیز کیا کرتی تھی کہ بینکرز کے لیے اور بزنس مین کے لیے ان کو نا فائنینشیل ڈیٹا پرووائڈ کرتی تھی, لیکن بعد میں پھر انہوں نے ورلڈ نیوز کی طرف, پوری دنیا کی نیوز اکٹھی کرنے کی طرف اپنی سروسز کو پھیلا لیا تھا. ریوٹرس کو سب سے پرانی نیوز ایجنسی, پوری دنیا کی پرانی نیوز ایجنسی مانا جاتا ہے. پہلے شروع میں نیوز ایجنسیز کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی نیوز کو ٹیلی گرافی سروسز کے تھرو جو ہے نا وہ سینڈ کرتی تھی, لیکن اب جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے تھرو سینڈ کرتی ہیں. اچھا, انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے, اس کی آپ لوگوں نے فارمس بھی یہ والی یاد کرنی ہے, اے پی, یو پی آئی اور اے ایف پی, یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا, اور ویسے بھی اس کے آپ لوگوں نے نیمز بھی یاد کرنے ہیں. 4 انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں بڑی. ایک ہے ریوٹرس, اس کے بعد ہے ایسوسیٹڈ پریس اے پی, اس کے بعد یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل یو پی آئی, اور ایجنسی فرانس پریس اے ایف پی. ٹھیک ہے, یہ بہت ایکسٹینسو سروسز, بہت کھلی, بہت بڑی بڑی سروسز دیتی ہیں جو پوری دنیا میں ان کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو. یہ ایک دن میں 3.5 کروڑ لفظ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے سبسکرائبرز کو 150 ممالک سے زیادہ. ٹھیک ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی یہ 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. تجارت سے ریلیٹڈ, ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. انٹرنیشنل لیول کے مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں, ریٹس کیا ہیں, کرنسی ریٹس کیا ہیں, یہ بھی, اور جو کامرس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے یہ بھی اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کرتی ہیں. اگر ہم لوگ پاکستان کی نیوز ایجنسیز کی بات کریں تو جب ابھی انڈیا جب ہمارا پاکستان جب الگ نہیں ہوا تھا تو اس وقت جو یعنی کہ جو یونائٹڈ انڈیا تھا اس وقت جو پہلی جو نیوز ایجنسیز تھی وہ 2 تھی. ایک تھی پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور دوسری تھی ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا. لیکن انڈیپینڈنس کے بعد جب 2 نیشن تھیوری کو جب ایک پہچان مل گئی تھی, جب ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا, تو ایک اور نیوز ایجنسی تھی جس کا نام تھا اورینٹ. وہ لاہور میں بنائی گئی تھی, اور وہ مسلمان جرنلسٹ نے بنائی تھی, اور جو مسلمانوں کے جو نیوز پیپرز تھے سب کانٹیننٹ کے انہوں نے وہ بنائی تھی. انڈیپینڈنس کے بعد اورینٹ صرف کچھ عرصے کے لیے ہی سروائیو کر پائی تھی, لیکن ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا کا جو پارٹ پاکستان میں رہ گیا تھا اسی کو پاکستان کی پہلی نیوز ایجنسی قرار دے دیا گیا تھا, اور اس کا نام رکھ دیا گیا تھا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اے پی پی. اب اے پی پی کا شمار دنیا کے میجر جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں اس میں ہوتا ہے. اے پی پی پہلے جو ہے وہ ہمارے جو نیوز پیپرز ایڈیٹرز اور جو جرنلسٹ تھے انہوں نے بنائی تھی, اور وہی اس کو کنٹرول کرتے تھے. لیکن پھر 1956 میں جو جرنلسٹ تھے وہ اس سے بالکل الگ ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ نیوز ایجنسی بنا لی تھی جس کو کہا جاتا ہے پاکستان پریس ایسوسیشن. کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس میں ترقی ہوئی اور جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنیشن ملی تو پھر اس وقت انہوں نے اپنا نیم جو ہے وہ چینج کر کے پاکستان پریس انٹرنیشنل یعنی کہ PPI رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا, یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتا ہے. اچھا, پھر 1960 میں جنرل ایوب خان نے جو APP تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اور اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کرے گی. تب سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ APP گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے, فیڈرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایک اور نیوز ایجنسی تھی یونائٹڈ پریس آف پاکستان. یہ دسمبر 1949 میں مسٹر قطب الدین عزیز نے بنائی تھی ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. بہت لمبے عرصے تک یہ اس نے اپنی جو ہے نا پیپر ورک جاری رکھا تھا, اور یہ سینٹرل اور پروویژنل لیول کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس سے یہ مراعات بھی حاصل کرتی رہی ہے, پیسے بھی لیتی رہی ہے. جنرل ضیاء کا جو جب وہ ایک ریگائم تھا, جو دور تھا, اس وقت چھوٹی چھوٹی نیوز ایجنسیز بنی تھیں, لیکن انہوں نے اپنی پہچان اور اپنا نام ویسے وہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں جیسے APP اور PPI نے کیا ہے. اچھا, نیوز پیپر اور نیوز ایجنسی کی ورکنگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں کوسچن آتا ہے.
جو نیوز پیپر ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جس کے انڈر ساری ان کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو نیوز ایجنسی ہوتی ہے نا ان کی اپنی کوئی اسپیسیفک پالیسی نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی ان کا اپنا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, کیونکہ نیوز ایجنسی جو ہوتی ہے اس کی کلائنٹس اور اس کے جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اسپیسیفک پالیسیز ہوتی ہیں, اپنا ایک اسپیسیفک موقف ہوتا ہے مختلف ایشوز سے ریلیٹڈ. تو نیوز ایجنسیز بس کیا کرتی ہے, بس وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری نیوز جو تعصب کے بغیر ہونی چاہیے, آبجیکٹیو ہونی چاہیے, اپنے مفاد کے بغیر ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ یہ سیم اپروچ کرتے ہیں اپنی رپورٹنگ میں اور سروسز میں تاکہ ان کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے وہ سیٹسفائی ہو سکیں. یعنی کہ جو ان کے سبسکرائبرز کی جو ہوتی ہیں نا اپروچ ہوتی ہے اس سے اسی طرح کی اپروچ کے مطابق ہی وہ اپنے سبسکرائبر کو جو ہے وہ نیوز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے نیوز پیپر نیوز ایجنسی کی ورکنگ میں. تو اوور آل آپ لوگوں نے یہ والا لیسن دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اس میں یہ جو ہے نا پہلی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کون سی تھیں, تو یہ جو 3 نیوز ایجنسیز ہیں یہ آپ لوگوں نے اس کے نیمز یاد کر لیجئے گا. لیکن ایم سی کیوز میں آئے گا کہ دنیا کی پہلی ایجنسی کون سی تھی, اس کا نام ہے ایسوسیشن آف مارننگ نیوز پیپرس. آپ لوگوں نے اس کو مکس اپ نہیں کر دینا. دنیا کی پہلی نیوز ایجنسی یہ اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہ جو نیچے ہے نا یہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں, پہلی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز. ٹھیک ہے, فرق یاد رکھیے گا. باقی میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ